علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں۔ علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی ہم باب المدینہ کے ایک علاقے کورنگی میں حاضر ہوئے ہیں۔ نیت ہماری یہ ہے، ایک مریض کے پاس ہماری حاضری ہے، دلجوئی کی نیت ہے، خیر خواہی کی نیت ہے اور ان کی عیادت کی نیت ہے۔ تو انشاءاللہ دلجوئی بھی کریں گے، ان کی خیر خواہی بھی کریں گے اور انشاءاللہ الرحمن ان کی عیادت بھی کریں گے۔ یا رسول خدا، یا رسول خدا، یا رسول خدا، یا رسول خدا، دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا بأس طہور انشاءاللہ، لا بأس طہور انشاءاللہ۔ زبیر بھائی کیسے ہیں؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں چاہیے۔ زبیر بھائی یہ بیماری کب سے آپ کو ہوئی ہوئی؟ یہ 10 سال ہوگا اس بیماری کو میرے کو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں زبیر بھائی، ان کے گھر پر حاضر ہیں۔ ان کو کم و بیش 10 سال سے ایک بیماری ہوئی ہے جس کو ٹیکنیکلی سوروٹک آرتھرائٹس کہتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ جلد کی بیماری ہے جس کے ساتھ ان کو جوڑوں کی بیماری ہو گئی ہے، اور اس وقت ان کی یہ کنڈیشن ہے کہ نہ ان کی گردن موو کر سکتی ہے، نہ ان کا جسم صحیح طریقے سے چل سکتا ہے، اور کم و بیش 10 سال سے یہ اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں۔ ہم علاج کی کوشش کر رہے ہیں، ہم نے کافی اخراجات کیے ہیں، 4-5 لاکھ روپے خرچ بھی ہوا ان پر، اور ان کا علاج بھی کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ظاہر ہے بیماری ایسی ہے کہ اس کا آسانی سے علاج نہیں ہو پا رہا۔ تو ہم اسی لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں تاکہ ہم یہاں پر آئیں اور آپ کی ملاقات زبیر بھائی سے کروائیں، تاکہ آپ کو بھی دیکھ کر پتہ چلے کہ اللہ کے بندے کن کن مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ یہ دیکھ کر ہم یہ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی مصیبتوں سے محفوظ رکھا ہے۔ ہم یہ دیکھ کر یہ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ ہم ایسے اسلامی بھائیوں کی خیر خواہی کریں گے، ایسے اسلامی بھائیوں کی دلجوئی کریں گے اور ایسے اسلامی بھائیوں کا ساتھ دیں گے تاکہ ہمارے دیگر مسلمان بھائیوں کی کوئی نہ کوئی خیر خواہی کا سلسلہ بن سکے۔ تو ہم زبیر بھائی سے مزید تفصیلات لیتے ہیں کہ ان کو کیا بیماری ہے اور ان کو کیا پریشانی لاحق ہے۔ یہ بیماری کو میرے کو 10 سال ہو گئے، 10 سال سے میں بیمار پڑا ہوا تھا۔ تو ماشاءاللہ الحمدللہ میری دعوت اسلامی نے میرے پر کرم کرا، میرے کو 1 سال ہو گیا میرے کو علاج کرواتے ہوئے۔ میرے کو ایک انجیکشن میرا 25,000 روپے کا لگتا ہے 15 دن کا۔ تو یہ ماشاءاللہ میری دعوت اسلامی نے میرے کو انجیکشن لگوائے تو میں بالکل بستر پہ لیٹ گیا تھا، اب ماشاءاللہ اتنا کھڑا ہو گیا ہوں کہ میں چل پھر سکتا ہوں، کہ اٹھ کے چل پھر سکتا ہوں، نماز بھی ماشاءاللہ میں پڑھ لیتا ہوں۔ تو یہ میرا علاج، اس میں میری انگلیاں موو نہیں کرتی تھی، انگلیاں میری بالکل سیدھی ہو گئی تھی، گردن میری بالکل جام ہو گئی تھی، ابھی گردن اللہ کا شکر ہے تھوڑی سی گھومی ہے۔ تو ابھی میرا علاج ہے کافی لمبا۔ ابھی آپ ان کو دیکھیں، یہ زبیر بھائی آپ کی گردن کتنی گھوم سکتی ہے آپ بتائیں گے ذرا؟ یا رسول خدا، یہ ابھی اتنی گھوم رہی ہے، اتنی موو کر رہی ہے ابھی یہ گردن، اس سے زیادہ ابھی یہ انجیکشن لگنے سے اتنی موو کر رہی ہے، ورنہ تو یہ بالکل جام ہو گئی تھی، اسٹریٹ ہو گئی تھی گردن، اوپر بھی نہیں ہو رہی تھی نہ نیچے ہو رہی تھی، بالکل جام ہو گئی تھی۔ ابھی ڈاکٹر صاحب سے بھی ہماری بات ہوئی، اب ان کو مزید دوائیں دینے کی حاجت ہے، فزیو تھراپی بھی ہم کروا رہے ہیں، لیکن اس سے بھی کوئی زیادہ فرق نہیں پڑ رہا، بلکہ بتا رہے ہیں مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اب اگر ان کی دوائی شروع کرتے ہیں تو دوائی کم و بیش ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 1 لاکھ روپے مہینے کی ان کی دوائی ہوگی، اور یہ اپنے گھر میں اپنی والدہ، اپنی بچوں کی امی اور اپنے ایک چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ آئیے ہم انہی سے پوچھتے ہیں۔ کچھ اسلامی بھائی میرے گھر کی کفالت کر رہے ہیں، میرے گھر کا خرچہ بھی اٹھا رہے ہیں، میرے بچے کا خرچہ بھی اٹھا رہے ہیں، اور جو بھی میری دوائیوں کے خرچے ہیں، میرے جتنے بھی اخراجات ہیں، کیونکہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو یہ میرے جو اسلامی بھائی ہیں یہ میری مدد کر رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ زبیر بھائی آپ کمانے کے لیے کوئی تگودر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے؟ جی ابھی تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، کیونکہ میں ابھی بالکل بھی موو نہیں کر سکتا، میں درزی کا کام بھی جانتا ہوں، پانی کا کام بھی کرتا تھا، تو ابھی میری بالکل ایسی حالت ہے کہ میں صرف باہر بھی کوئی میرے گھر کے باہر بھی آ جاتا ہے میں وہ بھی نہیں جا سکتا۔ آپ کے گھر میں آپ کے علاوہ بھی اور کوئی بیمار ہے؟ والدہ کو شکر ہے میری۔ والدہ کی دواؤں کے لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ بس آپ کے اسلامی بھائی کے جو پیسے جو دیتے ہیں اس میں سے ماشاءاللہ والدہ کی دوائیاں بھی آ جاتی ہیں۔
زبیر بھائی، بیماری سے پہلے آپ کی کیا مصروفیت ہوتی تھی؟ آپ کیا کرتے تھے؟ بیماری سے پہلے اللہ کا شکر ہے میں منرل واٹر کمپنی کے اندر تھا، مارکیٹوں میں پانی سپلائی کرتا تھا، اللہ کا شکر تھا، بالکل ٹھیک ٹھاک تھا. لیکن جب سے بیماری کے اندر پڑا ہوں تو بالکل گر گیا ہوں، کوئی کام نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ آہستہ آہستہ میری بیماری بڑھی ہے. پہلے تھوڑی سی میرے کو تکلیف ہوتی تھی تو میڈیسن لے لیتا تھا درد کی، ڈاکٹروں کو دکھایا، جتنے بھی چھوٹے موٹے ڈاکٹر تھے ان کو دکھایا، اس کے بعد بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا، اس سے بڑے ڈاکٹر. بیماری بڑھتے گئی ہے، کسی ڈاکٹر نے میری بیماری کو صحیح طریقے سے پکڑا نہیں ہے. تو ماشاءاللہ ایک اسلامی بھائی ہیں ہمارے، ڈاکٹر ہیں، تو انہوں نے اس بیماری کو پکڑا، تو یہ اس بیماری کو اب جا کے کچھ تھوڑی بہت قابو میں آنا شروع ہوئی ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی تو ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی کہا کہ بڑا پرولونگ علاج ہے ان کا، طویل عرصے تک علاج چلے گا، اور دوائیں بھی ان کی بڑی مہنگی ہیں، 1,00,000 روپے کم و بیش ان کے ماہانہ دواؤں کا خرچہ ہے. زبیر بھائی یہ بتائیے، یہ جو آپ کو بیماری ہے اس کی وجہ سے آپ کو کیا تکلیف درپیش ہے؟ یہ ابھی آپ کے سامنے میں تھوڑا سا چلا تھا، تو میں جب چلتا ہوں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں تو میری ہڈیوں میں سے نا آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ایسی حالت ہو جاتی ہے میری کہ جیسے میں گر جاؤں گا یا میری ہڈی ٹوٹ جائے گی. میری ایسی حالت ہے کہ میری ہڈیوں میں سے نا آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ڈھک 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 ڈھک، ٹوٹ جائیں گی جیسے ہڈیاں. ابھی مدنی چینل کے ناظرین، زبیر بھائی نے پہلے بھی مجھے میسج کیا تھا اور مجھے اپنا ایک سوری پیغام بھی بھیجا تھا، ویڈیو میسج بھی بھیجا تھا، جس میں رو رو کر التجا کر رہے تھے کہ میرا کم از کم اتنا علاج ہو جائے کہ میں مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکوں. یقین جانیے اس میسج نے مجھے بڑا تڑپایا تھا اور بڑا غم زدہ کیا تھا مجھے اس میسج نے. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں کہ آج ہم مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں، آج عبادت کر سکتے ہیں. اپنی خوشیوں میں ان اسلامی بھائیوں کو یاد رکھیے. ابھی ہم زبیر بھائی کے گھر میں آ کر بیٹھے ہیں، تو اس گھر میں بیٹھنے کے بعد ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ اس وقت رات کا وقت ہے اور اس وقت سورج بالکل نہیں نکلا ہوا، لیکن ہمیں شدید گرمی کا احساس ہو رہا ہے. ان کے گھر کی حالت زار ہم دیکھ رہے ہیں، ٹین کی چادریں لگی ہوئی ہیں. آج کل باب المدینہ میں جو گرمی چل رہی ہے، ہر شخص اس گرمی کی وجہ سے پریشان نظر آ رہا ہے. ذرا سوچئے کہ ان کے گھر کے اندر گرمی کا کیا عالم ہوگا. یہ جو پسینہ ہے آپ کا یا پانی گرا ہوا ہے؟ یہ پسینہ آ رہا ہے. یہ دوائیں جو میں جو کھاتا ہوں نا اس کی وجہ سے میرے کو پسینہ بہت آتا ہے. ایک تو آپ کو لائٹ اتنی جا رہی ہے تو گھر میں گرمی اتنی ہو رہی ہے، بے حساب گرمی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے میں برداشت بھی نہیں کر پا رہا ہوں. بچوں کی امی کی بھی طبیعت خراب ہو گئی تھی اسی گرمی کی وجہ سے. تو ہمارے گھر کے اندر ٹین کی چادریں، اس میں دھوپ بہت پڑتی ہے نا تو پورا گھر تپ رہا ہوتا ہے. یہاں تک کہ نلوں کے اندر بھی بہت گرم پانی آ رہا ہوتا ہے. تو اتنے اخلاقات نہیں ہیں میرے کہ میں اپنے گھر کی یہ چادریں وادریں صحیح کروا پاؤں، کیونکہ میرا اپنا علاج ہی اتنی مشکلوں میں پڑا ہوا ہے، تو میں اپنے گھر کی یہ چیزیں کیا صحیح کر پاؤں. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا. جو آپ ابھی گردن موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ آپ کی گردن نہیں موڑ رہی اسے؟ جی ہاں، یہ بیماری جو میرے کو جو ہوئی ہے نا، اس بیماری کی وجہ سے میری گردن کی جو ہڈیاں جو ہیں وہ جام ہو گئی ہیں. تو یہ بیماری کے اندر ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ مچھلی کی طرح جسم میں سے کھال اترتی ہے، بالکل پورے جسم کے اندر سے نا، جیسے آپ پورے جسم لال ہو جاتا ہے، اس کے اندر مچھلی جیسی کھال اترنا پورے جسم سے شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے انجیکشن ابھی میرے جو لگائے ہیں تو اس سے اتنا فرق پڑا ہے کہ یہ کھال اترنا میری بند ہو گئی ہے. زبیر بھائی یہ بتائیے کہ آپ جب بیماری کی ابتدا ہوئی اور کنڈیشن خراب ہوئی آپ کی، تو اس وقت آپ کا رابطہ اسلامی بھائیوں سے کیسے ہوا آپ کا؟ جس ڈاکٹر صاحب کو دکھا رہا تھا، وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس میں جب گیا تو وہ کافی ٹائم سے میرا علاج کر رہے تھے. وہ اسلامی بھائی ڈاکٹر ہیں ہمارے. تو انہوں نے دیکھ کے بیماری کا تھوڑا سا اندازہ لگایا. بولا آپ کی کوئی مدد نہیں کر رہا. تو میں نے بولا نہیں حضرت، کوئی مدد نہیں کر رہا. تو انہوں نے پھر ہمارے رضوان بھائی ہیں ان سے رابطہ کرا. تو رضوان بھائی کا کافی ٹائم ہو گیا تھا تو رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا. تو میں یہاں اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا رو ہی رہا تھا. تو اچانک اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا، تو اتنے کے اندر ماشاءاللہ ان کا فون آ گیا تو میرے میں جان آ گئی. تو ماشاءاللہ جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے اسی ٹائم پہ اسلام بھائی کو ہمارے بھیجا، رضوان بھائی نے. تو اس اسلام بھائی نے آگے میرے کو دیکھا. دیکھنے کے بعد دوسرے دن ہی میرے کو نا اسپتال کے اندر لے گیا. اسپتال کے اندر میرے کو داخل سب رپورٹیں ہوئی ہیں میری وہاں پہ. اس کے بعد دوسرے اسپتال میں داخل ہوا. میں اس اسپتال میں داخل ہونے کے بعد ساری بیماری کا میرا پتہ چل گیا. تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے بولا کہ یہ انجیکشن لگے گا. تو ماشاءاللہ رضوان بھائی نے میرے یہ انجیکشن لگوانا شروع کر دیے. مطلب اگر ہماری تھوڑی توجہ ہو جائے ان لوگوں کی جو اپنا علاج نہیں کرا سکتے، بتا رہے تھے کہ علاج کرانے کے لیے ہاسپٹل جانے کے پیسے نہیں ہیں، اگر آپ نے تھوڑی توجہ کی انشاءاللہ اس کا بھلا ہو جائے گا، وہ صحت مند ہو جائے گا. سارا گھرانہ آپ کے لیے انشاءاللہ دعا دے گا آپ کو.
جب ہر لقمے کے اندر وہ اسلامی بھائی یاد آتے ہیں جنہوں نے مدد کری ہے، ہر لقمے پہ یاد آتے ہیں وہ اسلامی بھائی. وہ بعض کو کہتے ہیں نا ہم دعاؤں میں یاد رکھیں، اور بعض لوگ دعاؤں میں خود یاد رہتے ہیں، اس لیے کہ جب کسی کی مدد کی جائے نا تو وہ احسان لینے والا شخص جو ہے وہ جس نے احسان کیا ہوتا ہے اس کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے. آج میں ایک حدیث شریف پڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جو مسکینوں اور غریبوں کی کفالت کرتے ہیں، مسکینوں اور غریبوں کی کفالت کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے جیسا ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو مسکینوں اور غریبوں کی کفالت کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے دن میں روزے دار اور رات میں قیام کرنے والا نہیں، عبادت گزار. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نے جن کو دیا ہوا ہے، جو اہل ثروت ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، جو صدقہ کر سکتے ہیں، اب جس طرح خرچہ بتایا گیا کہ اب جس علاج کی طرف جا رہے ہیں تو ماہانہ 1,00,000 روپے ان کا خرچ ہوگا صرف علاج پر، اور دیگر بھی ان کے اخراجات ہوں گے. تو اگر آپ اس میں اللہ کی راہ میں دینا چاہیں ان کی علاج کے لیے تو آپ ان نمبرز پر رابطہ کریں جو اس وقت چینل پر چل رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کریم زبیر بھائی کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. واقعی ان کی دردناک داستان سن کر دل بھر آتا ہے کہ بیچارے کیسے تکلیف میں ہیں. اور یہ وہ مریض نہیں ہیں جو مایوس العلاج کہلاتے ہیں، بلکہ اگر ہمارے مخیر اسلامی بھائی تھوڑی ہمت کریں کہ اللہ نے ان کو صحت دی ہے، عافیت دی ہے، دولت دی ہے، تو اپنے اس بھائی کی اگر وہ مدد کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. اور اس سے کیا ان کی دعائیں بھی لگیں گی، یہ ثواب کا کام ہے. اور حدیث پاک میں ہے خیر الناس من ينفع الناس، بہترین لوگوں میں بہتر وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے، فائدہ پہنچائے. تو ان کو فائدہ پہنچائیے، ہمت کیجئے. اللہ کی راہ میں دینے سے آپ کا گھٹے گا نہیں، انشاءاللہ مزید بڑھ جائے گا. جلدی نمبر ملائیے مدنی چینل کا اور پیغام دیجئے کہ انشاءاللہ ہم زبیر کے علاج کے لیے اتنا حصہ لیں گے. بیچارے کا 1 ماہ کا 1,00,000 روپیہ. اب یہ چھپرے دیکھو نا یار، ہے نا، یہ چھپرے کس طرح تپتے ہوں گے اور ان کا ہوتا کیا ہوگا. بچہ بھی ہے، بچوں کی امی بھی ہے، خود بیچارے بیمار ہیں کہ ان کے لیے موومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے. تو آپ ہمت کریں گے، آپ کا ایک بال ٹوٹے گا. اللہ نے بہت دولت دی ہوئی ہے جن کو دی ہے، ایک بال آپ کا ٹوٹے گا، یہ بیچارہ اپنے بال بچوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. اللہ آپ کو بھی برکتیں دے اور آپ کی بھی بے حساب مغفرت کرے. ہمت کیجئے اور مدد کیجئے. زبیر بھائی کا ذرا منظر دکھائیے اسکرین پر دوبارہ. اور زبیر بھائی ہمارے جو ہیں یہ وہ مریض ہیں کہ ان کا علاج کے لیے 1,00,000 روپے چاہیے ہر ماہ، اور ان کو انجیکشن لگ رہے ہیں. یہ گھر کے اکیلے کفیل تھے یہی کہوں گا، لیکن اب بھی یہی ہیں، اور کوئی ان کا چھوٹا سا بچہ ہے اور انتہائی خستہ حالت میں یہ رہ رہے ہیں. 3 کی چھتوں والا ان کا مکان ہے. اچھا، یہ وہ ہیں کہ اگر ان کا علاج کنٹینیو ہوتا رہے جیسا امیر سنت نے بھی ترغیب دلائی تو یہ انشاءاللہ اپنے مطلب کہ ہو سکتا ہے کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اور پھر سے یہ اپنے گھر کے لیے چلتے پھرتے بنے. میں امیر سنت کو عرض کروں کہ اب بھی ان کی ویڈیو دیکھ کر مجھے ایک اسلامی بھائی کا پیغام آ چکا ہے کہ میں ہر مہینے آپ کو 1,00,000 روپے بھیج دوں گا، ان کا علاج آپ کنٹینیو کریں. الحمدللہ. اچھا، ایک میری مدنی التجا اور بھی ہے کہ ان کی کوئی لینتر کی چھت بھی ڈلوا دیں، یا چھت کی ایسی کوئی ترکیب ہو جائے کہ یہ بیچارے مطلب گرمی میں کچھ سکون کا سانس لے سکیں. پھر آپ کو مطلب بجلی بھی ایسے غریبوں کے علاقوں میں بجلی بھی زیادہ جاتی ہے. پاپا ان کے گھر کے لیے پیسے آ گئے. الحمدللہ الحمدللہ. ترکیب بن جائے گی کوئی عمدہ مکان ہو جائے جس میں ٹھنڈک ہو، بلکہ اس کو تو بیچارے کو اے سی میں رکھنا چاہیے یار. ہاسپٹل میں اے سی تو ہوتے ہیں یار. مگر یہ ایسی بیچارے کہاں سے افورڈ کریں گے؟ اے سی بھی ہو اور پھر اس کا بجلی کا بل بھی پیمنٹ کیا جائے. دیکھو، کر بھلا ہو بھلا، ہم تو اتنا جانتے ہیں. آپ اگر ان کا بھلا کریں گے انشاءاللہ آپ کا بھی بھلا ہوگا، اور ایسا بھلا ہوگا کہ آپ کی نسلیں اس بھلے سے بھلائی حاصل کریں گی انشاءاللہ. ایک میسج آیا ہے چھت میری طرف سے، ایک میسج آیا ہے اے سی میری طرف سے. الحمدللہ. تو بجلی کا بل کون دے گا؟ سارے الگ الگ پیغام. غریب. یہ تو مطلب یہ نا کہ بجلی کا بل کیا، وہ مطلب
پانی کا گلاس بھی اٹھا کر شاید پی سکتے ہوں گے، نہیں پی سکتے ہوں گے. تو بجلی، کیونکہ اے سی تو بجلی کھائے گا نا، افورڈ نہیں کر سکیں گے. ان کی آمدنی کچھ نہیں ہے نا، ذاتی آمدنی نہیں ہے، کام کاج تو ہے ہی نہیں بیچارے گا. تو ان کو تو بیچارے کو گھر کے اخراجات کے بھی تو مسئلہ ہوگا ہاں، نا. بچے کیا کھائیں گے، روزی روزگار کچھ ہے نہیں بیچارے گا. ماں بیچاری شوگر کی مریض ہے. تو اللہ نے دیا، آپ دیں اس کو، دل کھول کر دیں. یعنی یہ ایک ایسے مریض آپ کے سامنے ہم لائے ہیں، ایسا مریض ہم آپ کے سامنے لائے ہیں کہ ان کا علاج جاری تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اب کنٹینیو علاج کرانا ہے ہر ماہ کا، اور ان کے گھر کی بھی درستی ضروری ہے، اور پھر ان کی ماں شوگر کی مریض ہے، اور کوئی گھر میں کمانے والا بھی نہیں ہے. اس سال میں بھی ان کی داڑھی پوری ہے. اس سال میں یہ داڑھی لگتا ہے پوری پرانے ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ لگتے ہیں. جی، ان کے گھر کے ماہانہ اخراجات کے لیے بھی پیغام آ چکا ہے بابا. الحمدللہ الحمدللہ. یا اللہ، زبیر بھائی کے لیے جو جو مدد کر رہے ہیں تو ان کی غیب سے مدد فرما، اور ان کا ایمان سلامت رکھ، ایمان پر عافیت کے ساتھ انہیں مدینے میں شہادت نصیب فرما. یہ آج ہم نے بالکل اچانک یہ ہم نے آپ کو دکھایا ہے، اور میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو، ایسے مریض کم نہیں ہیں. اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور ماشاءاللہ یہ جو سے مجھے پیغام، یہ ایک پیغام نہیں آیا، کئی پیغامات آ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھی ہم نے اچانک دکھایا ہے، اور جو دیکھ رہے ہیں اللہ نے ان کو نوازا ہے، اور انہوں نے ساری آفریں کرنی شروع کر دی ہیں. الحمدللہ. تو ماشاءاللہ ان کے ماہانہ اخراجات اور گھر کے ماہانہ اخراجات، ان کے علاج کے ماہانہ اخراجات، ان کے گھر کے ماہانہ اخراجات کے لیے بھی ہمیں ایک اسلامی بھائی نے پیشکش کر دی ہے، الحمدللہ. اور ایک اسلامی بھائی نے ان کے گھر کو بنانے کے لیے، اور ایک اسلامی بھائی نے ان کی چھت بنانے کے لیے بھی الگ الگ آفریں آ گئی ہیں. اور ایک اسلامی بھائی کی طرف سے ان کے گھر میں جو اے سی کا بھی امیل سنت نے ترغیب دلائی، تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی ہمیں ایک الگ اسلامی بھائی نے آفر کر دی ہے. بلکہ جو یہ اے سی لگانے کا کہہ رہے ہیں، میں ان سے عرض کروں گا کہ ان کے گھر کا جو یوٹیلیٹی بل ہوگا الیکٹرک وغیرہ کا، وہ یہ اپنے ذمہ لے لیں تو انشاءاللہ یہ لے سکتے ہیں. ماشاءاللہ. جنہوں نے اے سی لگانے کا مجھے پیغام بھیجا ہے، تو میں مدنی التجا کرتا ہوں ان سے. جی اوکے ہو گیا، الحمدللہ. ان کا بھی پیغام آ گیا. ہاں، اس کا بل، گیس کا بل، جو ٹوٹل یوٹیلیٹی بلز ہوں گے، اخراجات میں سب آ گیا. جی ہاں. گھر کے اخراجات میں شاید باقی راشن پانی یہ وہ بابا امی کا ان کے بچہ اخراجات بیمار ہے، ہیں، ماں بچے ہیں. بیمار ہے، کبھی یعنی کہ زندہ انسان کو ہر چیز کی ضرورت پڑتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ تعالی وسلم. ہم اس طرح جو اس طرح مطلب ہمارے اسلامی بھائی ہمیں بتائیں گے، تو آپ ذہنی طور پر تیار رہیے. انشاءاللہ ہم نے مریضوں کی علاج اور ان کے اس طرح کے معاملات میں ہمیں مدد کرنی چاہیے. ہم سنت بھی انشاءاللہ اس معاملے میں دعاؤں سے نوازیں گے. اب بہت تکلیف میں لوگ، بہت تکلیف میں. اسی طرح مطلب کہ کئی ایسے بچے ہیں کہ جو یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں، والد صاحب چلے گئے، ماں بیچاری کچھ اور کر نہیں سکتی ہے، ایسی تکلیف میں لوگ اس وقت جی رہے ہیں. کئی ایسی اسلامی بہنیں ہیں کہ جن کی شادی بیاہ کے حوالے سے کچھ اخراجات پورے نہیں ہو پا رہے، وہ بھی بیچاریاں بہت تکلیف میں، ان کی عمریں بیتی جا رہی ہیں مگر اخراجات نہیں ہو. کیونکہ چھوٹا موٹا جہیز یا فرنیچر وغیرہ کرنا ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہو پا رہا ہوتا. تو ایسے دکھی اور پریشان حال عاشقان رسول جو ہمارے رابطے میں آ رہے ہیں، بلکہ بھرے ہوئے معاشرہ بھرا ہوا ہے، لیکن دعوت اسلامی ایک اپنے دائرے کار میں ہی کچھ جو بھی کرے گی وہ کر سکے گی. تو اس میں آپ اپنے طور پر تیار رہیے گا میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، تاکہ میارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس دکھیاری امت کی ہم کچھ خدمت کر سکیں، اور اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم یہ خدمت کرنے میں اخلاص کے ساتھ کامیاب بھی ہو جائیں. آمین. جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون، میں مطلب مجھے یہ تو تھا کہ جب یہ مدنی چینل پر یہ ہم دکھائیں گے تو رزلٹ ملے گا، لیکن سیکنڈوں میں رزلٹ مل جائے گا، منٹوں میں رزلٹ مل جائے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے. ماشاءاللہ میل سنت
کا میں کہوں گا فیضان ہے، اور دعوت اسلامی کا یہ فیضان ہے کہ دعوت اسلامی اس طرح ان چیزوں کو لے کر چلے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ بہت ساروں کا بیڑا پار ہوتا رہے گا، اللہ نے چاہا تو۔ رسول پاک کی دکھیا امت پر عنایت کر، رسول پاک کی دکھیا امت پر عنایت کر، اللہ رسول پاک کی دکھیا امت پر عنایت کر، مریضوں ومرضوں آفت نصیبوں پر کرم مولا، مریضوں ومرضوں آفت نصیبوں پر کرم مولا، زمانے کے مصائب نے الہی گھیر رکھا ہے، زمانے کے مصائب نے الہی گھیر رکھا ہے، پریشان ہے مدینہ دور ہو رنجو الگ مولا، پریشان ہے مدینہ دور ہو رنجو الگ مولا، رسول پاک کی دکھیا امت پر عنایت کر، رسول پاک کی دکھیا امت پر عنایت کر، مریضوں ومرضوں آفت نصیبوں پر کرم مولا، ہمارے سارے مریضوں پر فضل و رحمت ہو، انہیں ہو از پائے رمضان عطا شفا یا رب، مریضوں ومرضوں آفت نصیبوں پر کرم مولا، مریضوں ومرضوں آفت نصیبوں پر کرم مولا۔ اللہ کریم اس ہمارے زبیر بھائی کو شفا دے، ان کے گھر بار کو شفا دے۔ ایک اسلامی بھائی نے پیغام بھیجا ہے کہ ان کی پوری فیملی کو ماہ ربیع الاول میں وہ عمرے پر بھیجنے کی نیت کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبیر کی تو نکل پڑی ہے، ماشاءاللہ۔ ہاں وہ جانے کے قابل ہو جائے، اللہ جی کرے۔ ماشاءاللہ۔ رمضان کی شان سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے، بلکہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب ماہ رمضان آتا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک